السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپفلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ENG 501 کے GDP سولوشن لے کر آئے ہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہوپفلی آپ کو پسند آئے گی، آپ کو ہیلپ ملے گی۔ ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز پر اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ ہمیں جو ٹاپک ملا ہے آج کمنٹ کرنے کے لیے، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، جس پر ہم نے اپنے ویوز دینے ہیں۔ وہ ہے کہ many words in English language are spelled phonetically, but some are spelled according to the orthographic rules that are not so intuitive. The only way to understand the anomalies of spelling is to study the history of language. Comment ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس کا سولوشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سولوشن ہم سب سے پہلے انٹروڈکٹری پیراگراف سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ دا ایشو آف انگلش اسپیلنگ انوملیز لائک اے پزل اینڈ ہیز پزل لرنرز اینڈ نیٹو اسپیکرز alike. While many words in English language follow basic sound principles, there's a group that follows spelling rules that aren't so easy to figure out. ٹھیک ہے جی؟ To understand these quirks, we need to look back at how the language has changed over time. اچھا جی، جو انگلش لینگویج کی ہم کیونکہ ہماری یہ سیکنڈ لینگویج ہے، ہماری فرسٹ لینگویج تو ہے نہیں، تو اس میں ہم اکثر جب رولز وغیرہ دیکھتے ہیں یا کسی ورڈس کی پروننسیشن ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ملتے جلتے اسپیلنگ کے ورڈز ہوتے ہیں، اور وہاں پر کیونکہ وہ لکھنے میں کچھ اتنا خاص فرق نہیں ہوتا ان اسپیلنگ کا، لیکن جب ہم ان کو ریڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں بہت فرق دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کا واسطہ بچوں سے پڑھے تو بچے بہت سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ جو ہے یہ بھی تو سیم ہے، اس کو ہم ایسے پڑھ رہے ہیں اور اس کو ہم ایسے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو انوملیز ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں اسپیلنگس کی، اور اس کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جو ہسٹری ہے لینگویج کی اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور یہاں پہ جو انٹروڈکشن ہم نے دیا اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اسپیلنگ کے رولز یا جو ریڈنگ کے رولز ہیں فونکس کے، وہ ڈیفرنٹ ہیں اور ایک پزل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور یہ پزل جو ہے نہ صرف ہم جیسے لرنرس کے لیے ہے بلکہ جو نیٹو اسپیکر ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ یہ فرق ان کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ چلیں جی، اب ہم اپنے سیکنڈ پیراگراف پہ چلتے ہیں کہ انگلش spelling is in many ways a historical artifact. The complex web of irregularities can be traced back through centuries of linguistic change, influenced by things like invasion, cultural exchange, shifts in pronunciation. تو انگلش کی جو لینگویج ہے کیونکہ بہت پرانی ہے، تو ان پہ مطلب صدیوں میں کیا کیا فرق گزرے ہیں، ان پہ لنگوسٹک چینج آیا ہے، انفلوئنسڈ بائی تھنگس لائک انویژنس جب ہوئی تھیں، جو نیٹو اسپیکر کہیں رہتے تھے اور ان پہ کوئی دوسرے لوگ انویٹ کر لیتے تھے تو ان کے آنے سے جو ڈائلیکٹس میں لینگویج میں چینج آ جاتے تھے، مختلف ورڈز آ جاتے تھے، اس کا بھی فرق آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کلچرل ایکسچینج آ جاتے تھے، ایک جگہ کے لوگ جب دوسری جگہ شفٹ ہوئے، وہاں کا کلچر انہوں نے کچھ اڈاپٹ کیا، کچھ یہاں سے اپنا والا اڈاپٹ کیا، پھر وہاں پہ جو نئی جنریشن ہوئی ان کے کلچر ڈفرینسز آ گئے۔ ٹھیک ہے؟ تو ان سب چیزوں میں کی وجہ سے جو پروننسیشن ہے ان میں شفٹس آئے ہیں، اور ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہمیں ہسٹری ہے انگلش لینگویج کی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا۔ اب نیکسٹ پیراگراف سے ہم اپنے پوائنٹ کو ویلڈ کرنے کے لیے ایگزامپل سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ ایگزامپل دیکھیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل دا پلے فل آئیڈیا آفن لنک ٹو جارج برنارڈ شاہ، دا ورڈ فش اسپیلڈ ایز GHOTI، یعنی GHOTI میں جو یہ اسپیلنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم پروناؤنس فش ہی کریں گے۔ اس میں جو GH ساؤنڈ ہے وہ اس طرح کی پروناؤنس کرنی ہے جیسے انف میں ہم کرتے ہیں GH کو، ٹھیک ہے؟ فا ساؤنڈ جو ہماری نکلتی ہے، او ایز ان ومن اینڈ TI ان نیشن، نیشن میں جس طرح ہم TI کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ فش لکھنے میں تو GHOTI ہے لیکن اولڈ انگلش کا ایک ورڈ ہے نا، تو اس میں ہم اس کو پروناؤنس کیسے کریں گے؟ ایز اے فش کریں گے، ٹھیک ہے؟ دس ون بٹ ایجوکیشنل ایگزامپل شوز دا ہسٹوریکل ریئرز ان انگلش اسپیلنگ۔ دا جو GH ہمارے پاس ساؤنڈ ہے یہ اولڈ انگلش سے آتی ہے اور چینج ہو گئی، کس طرح چینج ہو گئی؟ ڈفرینٹ لنگوسٹک اوریجنس کی وجہ سے، جن کی وجہ سے اسپیلنگ میں بھی بہت زیادہ فرق آتا رہا، ٹھیک ہے؟ اگلا جو کیس ہے، اگلی جو ایگزامپل ہے وہ اب دیکھیں، دیکھنے میں تو یہ ریٹن میں ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو کتنا فرق لفظ آتا ہے۔ اگر ہم اب اس کو نارمل لینگویج میں پڑھیں گے، جیسے رومن میں ہم اکثر ورڈز کر لیتے ہیں، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ GHOTI، مجھے بتائیے گا کہ اس کو آپ کیا پڑھیں گے اگر اردو میں آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور لکھنے، لیکن انگلش میں اس کو اگر جب ہم پڑھیں گے تو اولڈ انگلش سے کتنا چینج ہو کر آیا۔ اب فش کے اسپیلنگ کیا بن گئے ہیں؟ FIS ہے، ٹھیک ہے؟ آخر میں شاہ ساؤنڈ میں ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔
اچھا جی، اگلا جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے انٹرسٹنگ وہ ہے سائلنٹ ای کی، جس طرح کے ورڈ کے اینڈ میں آتی ہے میٹ اور بائٹ میں، ٹھیک ہے۔ اب میٹ میں بھی اینڈ میں ای ہے اور اس کو ہم پڑھ رہے ہیں میٹ، یعنی ایم اے ٹی تک ہم ساؤنڈ پروناؤنس کریں، ٹھا ساؤنڈ پہ ہم نے ختم کر لیا، اور اگلے لفظ میں ہمارے پاس آ رہا ہے بائٹ، بی آئی ٹی ای بائٹ، تو اس میں ہم بائٹ، جب بائٹ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم ای کو کتنا پروناؤنس کر رہے ہیں اور کتنا نہیں کر رہے ہیں میٹ میں۔ اس طرح بہت سے ایسے ورڈز ہیں جس میں آخر میں جو ای ساؤنڈ ہے اس کو ہم بالکل ہی نہیں پڑھتے، مطلب لکھتے ضرور ہیں لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اور جیسے کہ ایک لفظ ہے ہمارے پاس سی او ایم بی کوم، تو ٹھیک ہے اس کو ہم کوم پڑھتے ہیں، بی ہمیں اس کو بالکل سائلنٹ بالکل بولنا ہی نہیں ہے اس کو۔ تو اس طرح سے بہت سے ایسے ورڈز ہیں جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وچ، یہاں پہ یہ دیکھیں اس پوائنٹ کو دیکھیں، which used to be pronounced but has gradually appeared from the spoken English. Understanding these shares help unravel many mysteries behind certain spellings. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دیکھیں ان کا وہ لاجک وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ان میں چینج آئے اور یہ ان کے پیچھے مسٹریز ہیں، تو یہ ہمارے جو ہمیں کمنٹ کرنے کے لیے ٹاپک ملا ہے اس کو ہم اس میں ہم یہ ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ نیچے میں نے مزید اس کی ایگزامپلس دی ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں مزید ہم اس کی ایگزامپلس کو دیکھیں گے، بحث کریں گے۔ لرننگ اباؤٹ دا ہسٹری آف انگلش لینگویج شوز دا ڈفرنٹ انفلوئنسز دیٹ ہیو شیپڈ انگلش انٹو واٹ اٹ از ٹوڈے، ٹھیک ہے، یعنی کہ گریجولی بہت زیادہ فرق آئے ہیں، تو اب جو ہمارے پاس ٹوڈے آج کل کے دور میں جو انگلش ہے وہ اس شکل میں موجود ہے۔ فار ایگزامپل جیسے یہ اکثر اسپیلنگ آپ ورڈس کے ساتھ سوفکس یا سوفکس کے طور پہ لگے ہوئے دیکھتے ہیں، او یو جی ایچ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ او جی ایچ دیکھیں، جیسے دو میں کس طرح کا ہم اس کو پروناؤنس کریں ہیں دو میں، پھر اس کے بعد تھرو میں کس طرح سے کر رہے ہیں، پلو میں کس طرح کر رہے ہیں، پلو میں کس طرح کر رہے ہیں، کف میں کس طرح کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزوں میں ہمیں کیا لگ رہا ہے، کیا ہم اس میں نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کمپلیکسٹی آف انگلش اسپیلنگ as this combination can be pronounced in various ways۔ دیکھیں 4 ورڈس میں نے دیے ہیں، اس چاروں کے چاروں ورڈس میں آپ دیکھیں تو اس کی پروننسیشن کا جو وہ ہے آواز ہے، فونکس ہیں، فونیٹکس فونیٹک کی جو ہے آواز ہے وہ چینج ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہم کمپلیکسٹی آف انگلش اسپیلنگ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بتاتے چلیں کہ دا نارمن کانکویسٹ انٹروڈیوس فرینچ ورڈس اینڈ ساؤنڈس امپیکٹنگ دا اسپیلنگ آف انگلش ورڈ سچ ایز گورنمنٹ اینڈ اور جسٹس۔ جب نارمن کانکویسٹ کا جو ہمارے پاس ہسٹری آف انگلش لینگویج میں موضوع ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کافی ڈیٹیل میں لیسنس میں، وہ جو آیا تھا، ایرا آیا تھا، وقت آیا تھا، تو وہ بہت سارے جو فرینچ ورڈز ہیں وہ شامل ہو گئے تھے انگلش میں، جس میں سے 2 کی ایگزامپل یہاں پہ آپ کے سامنے مینشن ہے، گورنمنٹ اور جسٹس کی، وچ ہیو روٹس ان فرینچ۔ ان الفاظ کی جو روٹس ہیں وہ کہاں سے جا کے ملتی ہیں؟ فرینچ لینگویج میں، فرانسیسی لینگویج سے جا کر ملتی ہیں۔ اور ورڈس لائک آئلینڈ اور تھم آلسو ہائی لائٹ دا گریٹ وال شفٹ سگنیفیکنٹ ہسٹوریکل پروننسیشن چینج، ٹھیک ہے۔ پھر وہی والی بات آ رہی جو ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کی کہ ورڈس ہیں جن میں واؤل شفٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو پروننسیشن میں جو ورڈس ہم سائلنٹ کرتے ہیں اس کا بھی چینج اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا جی، اپنے ٹاپک پہ بحث کرتے ہوئے دلائل دیتے ہوئے میں نے ذرا یہ جی ڈی بی کافی لمبی کر دی تھی، لیکن آپ اپنے ورڈس کاؤنٹ کو دیکھ لیجیے گا، آپ کو ایک لمٹ دی گئی ہے، اس کے ورڈ کاؤنٹ کے اکارڈنگ آپ نے یہ کرنا ہے، بہت زیادہ لمبی نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو میں نے اپنے موضوع کو سمجھانے کے لیے اور اس میں ڈیٹیلز دینے کے لیے بہت زیادہ اس میں ایگزامپلس ڈالی ہیں، ورنہ آپ اپنی اس کو دیکھ لیجیے، موڈیفائی ضرور کیجیے گا، اور اتنی لمبی نہ لکھیے گا، جتنے کی ضرورت ہو یا جتنے کا آپ کو لگے کہ آپ کا موضوع زیر بحث ہو کہ آپ نے دلائل لے لی اتنا لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اب لرننگ اباؤٹ دا ہسٹری آف انگلش لینگویج شوز دا ڈفرنٹ انفلوئنسز دیٹ ہیو شیپڈ انگلش انٹو واٹ اٹ از ٹوڈے۔ اور پھر یہ واؤل شفٹ اور نارمن کانکویسٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ساؤنڈس وغیرہ کی بات ہو رہی ہے اس پیراگراف میں۔ اچھا جی، اب جتنے بھی چینجنگز آئے ہیں وہ ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں آئے، یعنی کہ آج یہ چینج آیا تھا 2 سال بعد یہ آیا تھا 3 سال بعد، بلکہ ایک ورڈ کی ہسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ اوور دا ٹائم چینج ہوئی ہے، سوسائٹی میں جو ڈفرینسز آتے ہیں وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوئے ہیں۔ لرننگ اباؤٹ دا ہسٹری آف انگلش لینگویج ہیلپ ایکسپلین وائی سم اسپیلنگ سیم رینڈم۔ اچھا، اب یہ جتنا بھی فرق آیا اس کو پڑھنے کے لیے جانے کے لیے ہمیں ہسٹری کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر ایک اور ایگزامپل یہاں پہ ہے کہ دا سائلنٹ کے کی بات آ رہی ہے۔ اب دیکھیں بہت سے ورڈز آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، آپ نے پروناؤنس کیے ہوں گے جس میں سائلنٹ کے ہوتا ہے، جیسے ورڈ نائٹ اور نی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگ اس کو کس طرح سے پروناؤنس کرتے تھے اور اب اس کو کیسے پروناؤنس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ ایگزامپلس آپ کی نظر سے گزر گئی ہیں، ہم نے
ڈسکس کر لی ہیں، اس کے بعد ہم نے اس کو کنکلیوڈ کر لیا ہے. کنکلیوڈ میں یہی ہے کہ یہ سارے جو اسپیلنگ کے کویکس ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں پاس میں ڈائیو کرنا پڑے گا. اور ایک زبان جو ہوتی ہے وہ کیونکہ لوگوں کی بولے جانے والی چیز ہے، تو اس پہ کلچر، لینگویج، ٹائم، جنریشنز اور انویژنز، وارز، ہر ایک چیز اثر انداز ہوتی ہے. چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو، اس میں یہ سارے عوامل ہوتے ہیں. چاہے دیکھیں ہماری جو اردو زبان ہے وہ کتنی زیادہ زبانوں کا مکسچر ہے، اس میں کچھ عربک کے الفاظ ہیں، کچھ اس کے فارسی کے الفاظ ہیں، تو کہاں کہاں کے الفاظ اس میں شامل ہیں، ہندی کے بھی الفاظ ہیں اس میں. تو اس طرح جو زبانیں ہوتی ہیں ان پہ سب یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. یہاں پر آ کر ہماری جی ڈی بی ختم ہوتی ہے. آپ اس کو اپنے الفاظ میں ضرور بیان کیجیے گا اور بھی ایگزامپل اس میں ایڈ کیجیے گا. ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اچھی ایگزامپلز ملتی ہیں، اور اتنی اچھی ایگزامپل ملتی ہیں کہ اتنی ریلیونٹ ہوتی ہیں کہ ہمارے بہت سے پوائنٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اوکے جی، اللہ حافظ. ہوپفلی آپ کے لیے اچھا آئیڈیا ملا ہوگا اس سے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا. اللہ حافظ.